بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ذرا تصور کیجئے، ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر سلاتی ہے، لیکن تقدیر اس کے آنگن سے اس ننھے وجود کو چھین لیتی ہے۔ ایک باپ جو اپنے بیٹے کے قدموں کی چاپ کو سننے کے خواب دیکھتا ہے، مگر وہ خاموشی میں دفن ہو جاتے ہیں۔ ان والدین کے وہ چند لمحے پوری زندگی کا حاصل تھے، اور جب وہ لمحے جدا ہوئے تو بس یادیں ہی رہ گئی، اور آنکھوں میں وہ آنسو جو کبھی خشک ہونے کا نام نہیں لیتے۔ یہ وہ درد ہے جسے صرف وہی والدین سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو کم عمری میں کھو دیا ہو۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ وہ چھوٹے چھوٹے پھول جیسے معصوم بچے جو دنیا میں وفات پا جاتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ کیا وہ بھی قبر کے اندھیروں میں تنہا ہوتے ہیں؟ کیا ان معصوم بچوں کا بھی حساب و کتاب لیا جاتا ہے؟ اور کیا وہ اپنے والدین کو دوبارہ دیکھ پائیں گے؟ کیا اسلام ہمیں کوئی امید دلاتا ہے کہ ان بچوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ممکن ہے؟ کیا یہ نابالغ بچے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ اپنے والدین کی شفاعت کا باعث بنیں گے اور انہیں جنت میں لے جائیں گے؟ اور ان والدین کو جن کے بچے وفات پا جاتے ہیں، اس پر وہ صبر کریں تو اللہ رب العزت انہیں کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج ہم اسی درد، اسی امید اور اسی جنت کی روشنی سے بھرپور سفر پر چلیں گے، جہاں آپ جانیں گے کہ یہ نابالغ بچے کیسے اپنے والدین کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے علاوہ حافظ قرآن، شہداء اور دیگر نیک لوگ کیسے شفاعت کا ذریعہ بنیں گے۔ آج ہم اسی عظیم اور جذباتی موضوع پر بات کریں گے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام سوالات کے جوابات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، اور اس ویڈیو کو وہ والدین ضرور دیکھیں جو اپنے پیاروں کو کھو چکے ہیں، شاید اس سے انہیں کچھ حوصلہ اور صبر مل سکے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور بے شمار درود و سلام ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین محترم، اولاد سے محبت ایک فطری جذبہ ہے، لیکن جب کوئی ماں اپنے جگر کے ٹکڑے کو کھو دیتی ہے، یا باپ اپنی آنکھوں کے نور کو قبر کے سپرد کرتا ہے، تو وہ لمحہ انسان کی زندگی کا سب سے بھاری لمحہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ والدین اس پر صبر کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں، اللہ سے شکایت کے بجائے اس کی رضا کو قبول کرتے ہیں، تو اسلام میں ان کے لیے جو انعامات بیان ہوئے وہ اتنے عظیم و شان ہیں کہ الفاظ ان کی وسعت کو بیان نہیں کر سکتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان والدین کے 3 بچے بلوغت سے پہلے وفات پا جائیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں کی وجہ سے والدین کو جنت میں داخل کرے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر 2 ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 ہوں تب بھی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر 1 ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تب بھی۔ ذرا سوچئے کہ ایک بچے کی وفات پر صبر کرنے کا بدلہ اللہ پاک نے جنت رکھا ہے۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی انسان کا بچہ وفات پا جائے تو وہ بندہ الحمدللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون کہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی ہر حال میں خوش ہو یا غمگین ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی ہم خود بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، اور جو ہمیں ملا تھا وہ بھی اسی کا عطیہ تھا۔ اب اگر اس نے واپس لے لیا تو ہم اسی کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ یہ دونوں جملے صبر و شکر، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونے کی علامت ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 157 میں اللہ پاک یوں ارشاد فرماتے ہیں، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود اور رحمت ہوتی ہے،
اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیا میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میرے بندے نے صبر کیا؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت بار بار حمل گنواتی ہے یا بچہ ولادت سے پہلے ہی وفات پا جاتا ہے تو وہ بچہ بھی جنت میں ہوگا اور قیامت کے دن والدین کی انگلی تھام کر جنت میں لے جائے گا۔ ناظرین محترم، اب یہ جانتے ہیں کہ یہ نابالغ بچے جو وفات پا جاتے ہیں، کیا ان کا بھی حساب و کتاب لیا جائے گا؟ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو بچے بلوغت سے پہلے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان پر کوئی شرعی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، نہ نماز کا فرض، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، اور نہ ہی ان پر عذاب کا کوئی خوف ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، ان میں سے ایک بچہ ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جمہور علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ نابالغ بچوں کا حساب کتاب نہیں لیا جائے گا، بلکہ وہ براہ راست جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ناظرین محترم، اب یہ جان لیتے ہیں کہ کیا نابالغ بچے وفات کے فوراً بعد جنت میں داخل ہوتے ہیں؟ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو بچے ایمان والوں کے ہاں پیدا ہوتے ہیں وہ بچپن میں انتقال کر گئے تو وہ براہ راست جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب بیان فرمایا کہ میرے پاس رات کو 2 فرشتے آئے اور مجھے لے گئے۔ ہم ایک مقام پر پہنچے جہاں ایک بزرگ تھے جن کے ارد گرد بہت سے بچے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو جواب دیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کے ارد گرد وہی بچے ہیں جو نابالغی میں فوت ہوئے۔ یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعی دیکھا تھا اور اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود بتایا کہ ان نابالغی میں وفات پانے والے بچے ہیں، اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شفقت اور ان کا مقام بہت بلند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کی ارواح کی تربیت کا شرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اس بات سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کے بچے جنت میں ہوں گے اور ان کی کفالت حضرت ابراہیم علیہ السلام کریں گے۔ ناظرین محترم، اب آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ جب جنت میں سب لوگ جوان ہوں گے تو پھر بچے کیسے ہوں گے؟ کیا بچے جنت میں بچوں کی حالت میں ہی ہوں گے؟ یہ سوال واقعی بڑا فہم طلب ہے اور اس کا جواب بھی قرآن و سنت کی روشنی میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی بغیر بالوں اور بغیر داڑھی کے، یعنی 33 سال کی عمر کے نوجوانوں کی صورت میں جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر جنتی، چاہے وہ بوڑھا ہو یا بچہ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک جوان اور حسین حالت میں داخل فرمائے گا، اور وہ بچے جن کا انتقال نابالغی میں ہوا، ان کی روحانی پہچان بچے کے طور پر ہی ہوگی، یعنی وہ دنیا میں جن کے بچے تھے، جنت میں وہ ان کے بیٹے یا بیٹی ہی رہیں گے، اور وہ اپنے ماں باپ کو بھی پہچانیں گے، اور محبت کا تعلق رشتہ بچے والا ہی ہوگا، چاہے جسمانی طور پر جوان ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ والدین کو فرمائے گا۔ سورہ طور میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ ناظرین محترم، یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے، تو پھر بچے پہلے جنت میں کیسے ہوں گے؟ یہ سوال سب سے اہم ہے، کیونکہ اس میں برزخ اور اصل جنت کا فرق سمجھنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ ہوں جن کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ قیامت کے دن اصل جنت میں سب سے پہلے مومنین داخل ہوں گے، اور مومنین میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے۔ تو پھر بچوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہونا یہ کیا ہے؟ یہ دراصل جنت کی برزخی حالت ہے، یعنی دنیا اور قیامت کے درمیان کا جو مرحلہ ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔
वहाँ नेक लोगों की अरवाह को राहत अता की जाती है और इन अरवाह को जन्नत के बागों में रखा जाता है। जैसे शुहदा को बरज़खी जन्नत में रखा जाता है, वैसे ही इन नाबालिग बच्चों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास रखा जाता है और वो उनकी तालीम और तरबियत करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अब ये जान लेते हैं कि क्या वाकई नाबालिग बच्चे अपने वालिदैन की शफाअत करेंगे और उनको जन्नत में ले जाने का सबब बनेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर माँ बाप सब्र करें तो वह बच्चा अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाएगा। एक और रवायत में है, बच्चे जन्नत में अपने वालिदैन या रिश्तेदारों से मिलते हैं तो उनका हाथ पकड़ लेते हैं और छोड़ते नहीं, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नत में दाखिल फरमा देता है। एक और हदीस में बयान होता है कि ये बच्चे अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाएंगे, उनकी शफाअत करेंगे। अगर माँ बाप सब्र करें, अल्लाह पर भरोसा रखें, तो क़यामत के दिन यही बच्चे अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, या अल्लाह मेरे माँ बाप को भी वही जन्नत अता फरमा जिसमें तूने मुझे रखा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जो माँ बाप की मोहब्बत से 70 गुना ज्यादा है, वो कैसे इन बच्चों की फरियाद को रद्द करेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बच्चे क़यामत के दिन जन्नत के दरवाज़ों पर खड़े होंगे और जब उन्हें कहा जाएगा कि जन्नत में दाखिल हो जाओ तो वो अर्ज करेंगे कि नहीं, जब तक कि हमारे माँ बाप हमारे साथ न हों हम नहीं जाएंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि अपने माँ बाप को भी साथ ले जाओ। सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, अब ये जान लेना भी ज़रूरी है कि सिर्फ बच्चे ही जन्नत में ले जाने का बाइस बनेंगे। जन्नत में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें अल्लाह ताला शफाअत का इख्तियार देगा, जो दूसरों को अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 70,000 लोग ऐसे होंगे जो बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह रोशन होंगे और हर 1000 के साथ 70,000 मजीद होंगे। उसके अलावा इल्म हासिल करने वाला, इल्म सिखाने वाला, कुरान मजीद पढ़ने वाला क़यामत के दिन दोनों अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ उठाए जाएंगे। सबसे बड़ी शफाअत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही फरमाएंगे और उम्मत मुहम्मदिया में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनकी शफाअत कबूल होगी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शहीद अपने खानदान के 70 अफराद की शफाअत करेगा। इसी तरह हाफिज़े कुरान के बारे में भी जिक्र होता है कि कुरान का हाफिज क़यामत के दिन शफाअत करेगा और उसके वालिदैन को इज्जत का ताज पहनाया जाएगा और कुरान की आयात के जरिए वो जन्नत की बुलंदी पाएगा। अल्लाह पाक फरमाएगा कि पढ़ता जा और चढ़ता जा, जहाँ उसकी आयत का इख्तिताम होगा वहीं उसका मुकाम होगा। नाज़रीन मोहतरम, जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां अल्लाह ताला की राह में वक्फ की, वो खुद भी जन्नत में जाएंगे बल्कि दूसरों को भी जन्नत में ले जाने का सबब बनेंगे। जो माँ बाप अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करते हैं वो भी क़यामत के दिन नूर के मिंबर पर बैठे होंगे और उनके लिए उनकी औलाद निजात का जरिया बनेगी। नाज़रीन मोहतरम, वो लोग जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों को दुनिया में खो दिया और उस पर सब्र किया, अल्लाह के फैसले पर राजी रहे, तो ये उनके लिए जन्नत में जाने का सबब बनेंगे और जन्नत में अल्लाह ताला उन वालिदैन और उनकी औलादों को अपने फजल के साथ इकट्ठा फरमाएगा। ये दुनिया की जुदाई वक्ती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जन्नत हमेशा के लिए है। वहाँ ना तो कोई तकलीफ होगी और ना ही जुदाई का कोई नामो निशान होगा। दुनिया की तकलीफों पर सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ताला के यहाँ अजरे अजीम है और इस बात पर यकीन रखें कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह ताला उन तमाम वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए जो अपने बच्चों को खो चुके हैं और अल्लाह ताला हम सबको हर मुश्किल पर सब्र करने और हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने प्यारों के साथ जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।